بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. میں اس وقت کھڑا ہوں ایک کھجور کے درخت کے پاس. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بہت جگہ جو ہے وہ اس درخت کا ذکر کیا ہے، جیسے کہ میں ایک دو آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ. اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ. یہ مبارک شجر، ہر اعتبار سے یہ مبارک ہے، اس لیے کہ اس کے اندر کوئی بھی چیز ایسی ہے جو فائدے سے خالی نہیں. مثال کے طور پہ یہ جو اس کے پتے ہیں، اس سے جو ہے وہ گھروں کی چھتوں کے اوپر اس کو رکھا جاتا ہے، اس سے کرسیاں بنائی جاتی ہیں، اور اس سے اور بھی گھر میں استعمال کے لیے بہت ساری چیزیں بنائی جاتی ہیں. اس کو جانور جو ہے وہ کھاتے ہیں، اونٹ اس سے کھاتے ہیں. جو اس کی یہ لکڑی ہے وہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے، وہ بھی گھروں کے اوپر استعمال آتی ہے. جو اس کا تنا ہوتا ہے، یہ تنا یہ بھی جو ہے وہ بہت فائدہ مند ہے گھروں میں استعمال کے لیے، ہر اعتبار سے اس کو یہ استعمال کرتے ہیں. اور یہ جو ہے اس کو کہتے ہیں عربی میں یہاں پہ لیف کہتے ہیں. اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تکیے کے اندر حدیث میں آتا ہے کہ یہ ڈالا ہوا ہوتا تھا، اور جو گھر میں بستر وغیرہ رکھے جاتے تھے ان کے نیچے جو ہے رکھا جاتا تھا، اس کے اوپر جو ہے وہ لوگ سوتے تھے. جو اس کا تنا ہے اس کے اندر جو چیز ہے وہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے. اور اسی طریقے سے یہ جو ہے درختوں کی بہت ساری قسمیں ہیں. اور اس کی جو کھجور ہے اس کے اندر کھجوروں کی بھی بہت ساری قسمیں. اور جو کھجور کے اندر کی گٹھلی ہے مثال کے طور پہ، تو وہ بھی جو ہے انتہائی قیمتی ہے. یہ جو اس کے اندر گٹھلی ہے، اس گٹھلی کے بھی فائدے ہیں. گٹھلی کے اندر جو گٹھلی کو آتا کہ اونٹ بھی کھاتی ہے اور بھی دوسرے جانور اس کو کھاتے ہیں. اس کے اندر گٹھلی کے اندر بھی جو چیز ہوتی ہے وہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے. اور پھر یہ ہے کہ اس کے بہت سارے قسمیں ہیں درختوں کی. یہ ایک درخت بھی جو ہے وہ ہزار ریال سے 2,000 ریال اور اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ درخت اس کا ملتا ہے. اور پھر اس میں کھجوروں میں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عجوا کھجور جو ہے، یہ عجوا کھجور کا درخت ہے، اور یہ مدینہ میں بھی ہوتا ہے اور بھی دوسری جگہوں میں ہوتا ہے، مدینہ کے علاوہ بھی دوسرے جگہوں پہ ہوتا ہے. اور جیسے کہ کھجور سب سے زیادہ وہ معروف ہے مدینہ کی کھجور، اس کے بعد جو ہے سعودی میں تبوک کی کھجور، اس کے بعد جو ہے وہ احسا کی کھجور جو ہے وہ مشہور ہے، اور القصیم وہاں کی کھجوریں مشہور ہیں. اور بہت سارے یہاں کے حساب میں بھی کئی 100-200 ریال تک بھی کھجوروں جو ہے وہ ملتی ہیں. اور عجوا کھجور کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 7 دانے عجوا کھجور کے صبح میں کھاتا ہے تو وہ زہر سے اور جادو سے جو ہے وہ آدمی اس دن میں محفوظ رہتا ہے. اور اسی طریقے سے کھجور کی بے شمار قسمیں ہیں. ایک سکری ہے، اور اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری قسمیں ہیں جو سب شاید میرے لیے گنانا جو ہے وہ مشکل ہوگا. تو یہ بہت قیمتی درخت ہے، بہت فائدہ مند درخت ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ وہ گھر کے جس کے اندر کھجور ہو اس کے گھر والوں کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ بھوکے ہیں. یعنی کھجور سب سے زیادہ وہ ایک غذا ہے کھانے کے لیے جس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. تو یہ نہایت مبارک درخت ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس کا بہت جگہوں پہ جو ہے وہ ذکر کیا ہے. اور یہ اس کی ہر چیز جو ہے وہ فائدے سے خالی نہیں ہے. تو مجھے امید ہے آپ کھجور کے بارے میں اور اس کے بارے میں آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.